الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 38 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حج سے متعلق بعض چیزیں زیر بحث تھیں۔ میں نے بتایا کہ یہ بحث سورہ میں یہاں سے شروع ہوئی کہ قریش نے حرم میں مسلمانوں کے داخلے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رکھی تھی۔ مکہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حرم میں جا کے نماز کا اہتمام کریں، اس کی جماعت کرائیں، یا اسی طرح سے حرم سے متعلق دوسرے آداب آزادی سے بجا لائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ حرم میں جاتے تھے تو بعض اوقات اذیت کا ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ مدینہ آ جانے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ مسلمان جائیں، جا کر عمرہ کریں، حج کریں۔ یہ کم و بیش 7-8 سال کا عرصہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہوگی کہ انہیں حج کا موقع ملے، عمرے کا موقع ملے۔ چنانچہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں صبر کی تلقین کی ہے۔ یہ ایک بڑے ظلم کی بات تھی کہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور قرآن نے جس طرح بتایا کہ یہ تو منادی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگوں آؤ اور آ کر ان میں اللہ کی بندگی کا حق بجا لاؤ۔ حرم کی حیثیت ان سب سے بالا تر ہے۔ وہ پہلا معبد ہے جو بنایا گیا۔ اس کا حج کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم نے منادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ لوگ دور دراز جگہوں سے آئیں۔ وہ لوگ جو اس کے متولی بنائے گئے، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اسے شرک کی ہر آلودگی سے پاک رکھیں اور طواف کرنے والوں، اس میں آ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی گروہ، اور وہ بھی اس کے متولیوں کا گروہ، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اس کے دروازے کھلے رکھیں، لوگوں پر اس کے دروازے بند کرنے کا فیصلہ کر لے، تو اس کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ جیسے کہ آگے واضح ہوگا کہ آخری درجے کے ظلم میں بھی اور اذیتوں میں بھی دو ہی باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی وہ اجل مسمى آ جائے گی تو راستہ نکل آئے گا۔ وہ لوگ جو زیادہ ہدف بن گئے، ان سے کہا گیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ دین جیسے معاملے میں بھی اگر جبر سے سابقہ پڑ جائے، پرسیکیوشن سے سابقہ پڑ جائے، جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی بندہ مومن کے لیے صبر اور ہجرت ہی کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، فساد پیدا کر دے۔ مزاحمت یا آگے سے رکاوٹ کو دور کرنے کی جدوجہد یہ کب کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے شرائط و حدود ہیں، اور وہ ساری چیزیں اس میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
چنانچہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو کسی جگہ استقرار حاصل ہو، ان کی اپنی جمعیت باقاعدہ سیاسی لحاظ سے منظم ہو جائے، یعنی ان پر کسی شخص کا ایسا اقتدار قائم ہو کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی سزا دی جا سکے، وہ اگر کوئی خدا نخواستہ فساد پیدا کرے تو اسے روکا جا سکے۔ وہ جب اس طرح کی منظم جمعیت کی صورت اختیار کر لیں اور پھر طاقت بھی اتنی ہو جائے جس میں فتح کا امکان ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے قواعد بیان کر دیے ہیں، وہ مطلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ اسباب تمہیں فراہم کرنے ہیں، اس کے بعد میری مدد حاصل ہوگی۔ ان شرائط و حدود کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، یعنی جہاد کا معاملہ یا قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فرضیت کب ہوتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کب ہوتی ہے، اس کی اجازت کے لیے شرائط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ جب چاہیں تلوار اٹھا لیں۔ اس کو پس منظر میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہاں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے، یعنی اس سے پہلے مدافعت بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ کسی کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے تو فرشتے آسمان سے آ کے چھڑا نہیں لیتے تھے۔ کسی کو قتل بھی کر دیا گیا ہے جیسے کہ آل یاسر کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل یا ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا، فرمایا کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تمہاری مدافعت کی جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو اقدام کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اقدام کی اجازت دی گئی ہے۔ میں نے لکھا ہے ان آیتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اب جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے جب دین کے ان دشمنوں سے نمٹا جائے گا، جس میں مسلمان اگر کوئی اقدام کریں گے تو اللہ یقیناً ان کی مدد کرے گا۔ آیت 41 تک اسی مضمون کی وضاحت ہے۔ یہ اس وقت آیت 38 ہے، اس سے 41 تک یہ بتایا ہے کہ اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، شرائط پورے ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ یدافع عن الذین آمنوا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اقدام قبل از وقت کیا جاتا ہے، صبر کے مرحلے میں کیا جاتا ہے یا ہجرت کے مرحلے میں کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدافعت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں دنیا کے عام قاعدے کے مطابق فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ شکست ہوگی تو ہو جائے گی، یہ ممکن ہے کہ اس میں مخالفین کو، ظالموں کو آخری درجے کا غلبہ حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جو اقدام کیا گیا ہے اگر وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے تو وہ خدا کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا ہے۔ خدا کی اجازت شرائط و حدود کے ساتھ ہے، وہ پورے ہوں گے تو اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس کی نصرت آئے گی، اس نے مدافعت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے وعدے ہیں، لیکن اس کے لیے جو عالم اسباب میں شرائط و حدود ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے مدافعت، نصرت، یہ میدان عرفات میں بھی دعائیں کی جائیں گی تو حاصل نہیں ہوگی، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس طرح کی مدافعت اور نصرت کا حاصل نہ ہونا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اقدام اللہ تعالیٰ نے جو شرائط و حدود مقرر کیے ہیں
ان کی پیروی کیے بغیر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے لاگ قانون اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون مر رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اس وقت اقدام کرنا ہے جب اقدام کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا، آخری درجے کے ظلم اور پرسیکیوشن میں بھی اللہ کا حکم اقدام نہیں ہے، قتال نہیں ہے، صبر اور ہجرت۔ یعنی جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، پیغمبروں کے معاملے میں بھی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ان کے پیروکاروں کو بلکہ خود پیغمبروں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو ورنہ اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو صبر اور ہجرت ہے، اس کے سوا کسی چیز کے لیے اللہ کے دین میں اس کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جب وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں، وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھیے فرمایا کہ اب فیصلہ کیا ہم نے کہ اب یہ ہاتھ لگائیں، ہم مدافعت کریں۔ پھر نوعیت یہ بن جاتی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے۔ ایمان تو وہ عرصے سے لائے ہوئے تھے، 12-13 سال سے، لیکن مدافعت کا قانون اس وقت تک روبہ عمل ہی نہیں ہوا۔ اس میں یا تو حالات کا مقابلہ لوگوں نے کیا کہ صبر کے ساتھ مصیبتیں سہ لیں، پرسیکیوشن کا، مذہبی جبر کا سامنا کر لیا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا۔ مکے میں جو کچھ ہوا ہر شخص اس سے واقف ہے، اس کی تاریخ اب مسلمانوں کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں 2 مرتبہ جب حالات بہت خراب ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیے، اور یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ اس میں لوگ پیدل سفر کر کے بھی گئے، جیسے کہ جزیرہ نما عرب سے اوپر آپ جائیں تو پھر آپ حبشہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور بحر احمر میں کشتیوں میں سفر کر کے بھی گئے، لیکن ہجرت ہی کے لیے کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اعزاء کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر ناقابل برداشت ہو رہی ہے صورتحال تو ہجرت کر جائیے۔ یہ وقت ہے جب مدینہ میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اللہ نے مدافعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں دیکھیے اب اگلی بات کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہ لوگ ہیں ایمان والے، ان پر بڑا شدید ظلم ہوا ہے، بانہم ظلموا، ان پر بڑا شدید ظلم ہوا ہے، اور اب ان کے خلاف قتال کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی اب اہل مکہ دونوں صورتوں میں آمادہ قتال ہیں، آمادہ جنگ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اگر عمرے کے لیے، حج کے لیے جانا چاہیں تو وہ صرف روکنے ہی پہ اکتفا نہ کریں بلکہ تلواریں سونت لیں۔ تو فرمایا کہ الذین یقاتلون، یعنی ظلم ہوا تھا، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے مخالفین تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے، اذن، اب ہم اجازت دے رہے ہیں، یعنی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ظلم کے خلاف جہاد یا قتال ہوتا ہے، فرمایا ان پر ظلم ہوا ہے، عرصے تک ہوا ہے، 10-12 سال تک ہوا ہے۔ ظلم اب جارحیت تک پہنچ گیا ہے، اب ان کے خلاف قتال کے لیے ان کے دشمن تیار ہیں، اب ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ برے سے برے حالات میں بھی مسلمان تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اب مدافعت کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دغاباز اور ناشکرے کے الفاظ، خوان اور کفور کے الفاظ قریش مکہ کے لیے استعمال کیے، یعنی ان کو ہم نے بڑی ذمہ داری دی، بڑا شرف دیا، یہ بیت اللہ کے گرد آباد ہوئے،
ان کو اس حرم کی تولیت دی گئی، اللہ کی عبادت گاہ کے لیے لوگوں کو بلانے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق ارزانی ہوئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کے ساتھ دغا بازی کی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں خیانت کی ہے، اور یہ ناشکرے ثابت ہوئے۔ ایک نعمت پا کر اس کی شکر گزاری کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اب ان کے خلاف اللہ نے اگر مدافعت کا فیصلہ کر لیا ہے، ایمان والوں کی مدافعت کا، تو یہ ایسے ہی نہیں کیا، انہوں نے ان پر بھی ظلم کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے گھر کے معاملے میں بھی اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد میں بھی خیانت کی ہے، ناشکری کا ارتکاب کیا۔ یہ گویا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے خلاف جب اقدام ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی فرد قرار داد جرم بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا، اور وہ محض اس بنیاد پر کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتا کہ یہ فلاں اور یہ فلاں ہے، ادھر پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں، ادھر یہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر اب اجازت دے رہے ہیں تو ان میں کیا اوصاف پیدا ہو گئے ہیں اور کیا اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور مخالفین کا جرم کس درجے میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس کو بتایا ہے اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ قریش کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آبا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے کیا ہوا عہد بھلا چکے تھے۔ یہ دغا باز کا لفظ یا خوان کا لفظ، خیانت کرنے والوں کا لفظ، اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ ان کا ایک عہد تھا، یہ عہد ان کے باپ دادا سے لیا گیا تھا، ابراہیم و اسماعیل نے ان کو یہاں اسی عہد کی پابندی کے لیے آباد کیا تھا، یہ اس میں ناشکرے ثابت ہوئے، اس میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور بیت اللہ کے نام پر حقوق تو حاصل کرتے تھے، لیکن جس خدا نے یہ حیثیت ان کو دی تھی اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا یہ ہوا ہے، اور جب انہوں نے اس طرح سے ناشکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہے تو اب ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے، الذین یقاتلون، یعنی اب اگر مسلمانوں سے جنگ کی جائے، ابھی اپنی طرف سے جنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر دوسری طرف سے جارحیت ہوتی ہے، یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، حرم میں جانے کے دوران میں ہوتی ہے، تو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یعنی پوری طرح بیان کیا ہے کہ ان پر کیا ہوا ہے، یہ کہاں پہنچے ہیں، اور ہم اب اجازت دے رہے ہیں۔ اور پھر تسلی دلائی ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی ہم پہلے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن وہ شرائط و حدود ہیں جن کے بعد اس دنیا میں ہمارا قانون ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے، تو اب ہم نے بھی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ اسی فرد قرارداد جرم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان پر ظلم ہوا ہے، ظلم کرنے والوں نے خود اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد میں خیانت کی ہے، سخت ناشکرے ثابت ہوئے ہیں، اور ظلم اس درجے میں ہوا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یعنی اب گویا مسلمان جس ہجرت کے لیے مجبور ہوئے تھے اس کو ان کے جرائم میں شامل کیا ہے کہ تم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کے کبھی حبشہ جانا پڑا اور پھر مدینہ آنا پڑا۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق، کسی کے خلاف بغیر حق کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے ایک عامل کو یہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا
ولدتہم امہاتہم احرارا، جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تمام انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں، جب وہ آزاد ہیں تو پھر کسی کا کام نہیں کہ ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام بغیر حق کرے۔ اسے پہلے بتانا پڑے گا کہ کس جرم کا ارتکاب ہوا ہے جس کی پاداش میں وہ کوئی اقدام کر رہا ہے۔ کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو قتل کر دیا، کیا کیا کسی نے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو یہ ناحق ظلم ہے، اس لیے بغیر حق کی شرط بیان کی۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اس ناحق کو بھی واضح کیا ہے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس لیے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی جرم کیا انہوں نے، کہیں ان کی کھیتی لوٹ لی، کوئی نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کو دشنام کا ہدف بنایا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف توحید کو قبول کرنے کے جرم میں ان کو نکال دیا گیا۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اصلاً مسلمانوں کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان مخاصمت کی بنیاد کیا تھی؟ صرف اللہ ہی کی توحید پر ایمان، یعنی یہ توحید اور شرک کی کشمکش تھی، جس میں ان ظالموں نے صرف یہی نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ ہم شرک پر قائم رہیں گے، تم جو چاہے کرو۔ انہوں نے کہا ہم تم کو بھی توحید کا علمبردار ہو کر اپنی بستی میں نہیں رہنے دیں گے۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ اب یہ فرمایا کہ اس کے باوس قتال بہرحال جانوں کے خلاف اور مال کے خلاف اقدام ہے، تو یہ دین میں کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ قرآن مجید یہ اجازت دے رہا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے تو ایک ایک چیز کو واضح کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا اسباب ہے دنیاوی طور پر جو نہیں تھے تو ہم نے اجازت ہی نہیں دی۔ صبر اور ہجرت کے لیے کہا، اب وہ اسباب پیدا ہو گئے ہیں تو اجازت دے رہے ہیں، لیکن کیا محض اسباب پیدا ہو جانے کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے؟ نہیں، پہلے یہ بتایا ہے کہ قتال یا کسی کی جان لینے کے لیے جنگ کرنا یا اقدام کرنا، اس میں بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ مظلوم اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ اس کی علت جہاد کے نیچے کیا منطقی اساس ہے جس میں لوگوں کے خلاف جنگ کی اجازت کی جاتی ہے؟ ارشاد ہوا ظلم، یعنی ظلم و عدوان ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر ظلم کی تشریح کی کہ ظلم کیا کیا ہوا ہے، وہاں رہتے ہوئے ظلم، گھروں سے نکالنا ظلم، اور اب ان کے خلاف جارحیت پر آمادہ ہونا ظلم۔ تو ظلم کو پوری طرح واضح کیا۔ پھر بتایا کہ ظلم کی جو صورتیں ہیں، یعنی کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے، اس کی کوئی حق میں بنیاد ہو سکتی ہے۔ یہاں جو ظلم کیا گیا ہے وہ بغیر حق ہوا ہے، کوئی حق نہیں تھا ان کو کہ یہ کام کریں۔ ان لوگوں نے صرف ایک ہی چیز کی تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا یعنی یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے صرف اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیا تھا۔ تو اس طریقے سے فرد قرارداد جرم متعین کی، علت حکم بیان کی، یعنی وہ کیا باعث ہے جب اللہ تعالیٰ تلوار اٹھانے کا حق دیتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے باوس کیونکہ مسیحی بھی موجود ہیں، اور مسیحی وہ سب سے بڑی امت تھی جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، ان کے ہاں رہبانیت آ گئی تھی، وہ کسی بھی حال میں جنگ کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انجیل کی ایک آیت کو بالکل غلط انٹرپریٹ کر لیا گیا تھا، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، اور کوئی اگر تمہارا رومال مانگتا ہے تو کرتا بھی اتار کے دے دو۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہی ابدی حکم ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف ایک خاص موقع پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت دی گئی تو اب یہ بتایا گیا کہ میرے دین میں جہاد، قتال یا جنگ کی اجازت
اس مرحلے پر بھی کیوں دی جاتی ہے، اس کو بھی واضح کیا کہ اس کی غایت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے جان و مال کو حرمت عطا فرما چکے وہ اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ اب آگے اس کی وجہ، اس کا سبب بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اصل میں یہی مقام ہے جس میں سب سے پہلے یہ مضمون زیر بحث آیا، اس کے بعد تو پھر بہت سی جگہوں پر یہ موضوع بنا ہے۔ میں نے ان آیات کے بارے میں حاشیہ لکھا ہے، یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں، حکم نہیں دیا گیا ابھی، کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں، یعنی اب ان کو اجازت دی گئی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بالکل بے قصور محض اس جرم پر ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے تھے۔ قریش کے شدائد و مظالم کی پوری فرد قرارداد جرم اگر غور کیجئے تو اس ایک جملے میں سمٹ آئی ہے، یعنی ایک جملہ ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے بندوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار کس جرم میں گرم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن اور گھر بار کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے وطن کی سرزمین بالکل تنگ نہ کر دی جائے۔ ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انسان اپنا وطن، اپنے احباب، اپنے ذرائع معاش، جو کچھ وہ زندگی میں بنا چکا ہوتا ہے وہ سب چھوڑتا ہے، اسی وقت چھوڑتا ہے جب اس کے لیے کوئی صورت باقی نہ رہے۔ آیت میں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کا اشارہ انہی مظالم کی طرف ہے، اور قرآن نے انہی کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے، یعنی اب یہ حق دیا ہے کہ اب وہ جارحیت کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے۔ ہاں یہ جارحیت خدا کی راہ سے انہیں روکنے کے لیے کی جائے یا حرم کی راہ سے، یعنی جو کچھ وہ اللہ کی توحید کی منادی کر رہے ہیں یہ لوگ اب اس سے روکنا چاہیں تو اس کو بھی روکنے والوں کا ہاتھ پکڑنے تک نوبت آ گئی تو اجازت ہے، اور اسی طرح سے اگر حرم کی راہ سے روکنا چاہیں گے تو اب بھی یہ حق انہیں بحیثیت جماعت دیا گیا ہے، یعنی یہ حق انفرادی طور پر مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بحیثیت جماعت دیا گیا ہے، اس لیے کہ اپنی انفرادی حیثیت میں وہ ان آیتوں کے مخاطب ہی نہیں۔ یہاں صاف اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ مسلمان بحیثیت جماعت اس اجازت کے مخاطب ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 2-4 لوگ اٹھیں اور یہ اقدام کر لیں، لہٰذا اس معاملے میں اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے، یعنی اب مسلمانوں کی جو جمعیت یا جماعت اس وقت مدینہ میں موجود ہے اس میں نظم قائم کیا گیا ہے، اس نظم کو حق دیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے۔ یہ حق کہ اب تلوار اٹھانی ہے یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت ان کے نظم اجتماعی کو دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی فرد، کوئی گروہ، چند لوگ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم یہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ در حقیقت خود بغاوت کے جرم کا ارتکاب کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی جان اور مال کی حرمت کھو دیتی ہے، یعنی اس کو اس سرے سے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، قتال اسی کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان پہلے اپنا اجتماعی نظم قائم کریں گے، پھر جو ان کا ذمہ دار ہوگا، ان کے اولو الامر ہوں گے، ان کے ارباب حل و عقد ہوں گے، ان کو سپر بنا کر وہ آگے رہیں گے، یہ قتال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد یہ آپ بتائیں گے کہ اس کے باوجود بھی
بظاہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم یا ہدایت دی کیوں جائے، اجازت دی کیوں جائے، تو یہ بتایا ہے کہ نہیں، میں نے اس کی گنجائش رکھی ہے اس مرحلے پر، تو اس کی علت کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے، کیوں اجازت رکھی ہے۔ یعنی میں نے اپنے دین میں اگر ایک یہ حکم بھی رکھا ہے یا اس کی اجازت بھی دی ہے تو کیوں دی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔